کمنگ بیک ٹو دا شادی, اب یہ اگین کہ آپ اتنی ارلی ایج میں مطلب اتنا شور ہو جانا کہ جی مجھے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے, اور پھر وہ سوال رہ گیا کہ جی ان لاز کا کیا ری ایکشن تھا جب پرپوزل گیا, انہوں نے وہ کنسرن نہیں تھے کہ بچے نے تو آگے ایکٹر بننا ہے, تمہاری بیٹی کا خیال کیسے رکھے گا, واز اٹ ڈیفیکلٹ کنونسنگ دیم؟ اٹ واز, بٹ فار می, بٹ دا تھنگ از وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ شادی کرتے ہیں تو دو خاندانوں کی ہوتی ہے. جس طرح کے میرے ابا تھے اللہ جنت نصیب کرے, تو وہ گارنٹی دے کے لائے تھے اور ان کا تھا یہ کرے گا تب تک شروع کر کے ہم رخصتی لیں گے, اور پھر بس. لیکن حسن کتنا ڈیفیکلٹ ہے اس پروفیشن میں. اب آپ کو باقی پروفیشن میں تو پتہ ہے نا, اتنا پڑھنا ہے, اس کے بعد اتنی دیر کام کروں گا, کمائی شروع ہو جاتی ہے, ایک ٹائم پیریڈ ہے. ادھر تو پتہ ہی کوئی نہیں, ہوائی روزی ہے, کب کام شروع ہوگا, کب پیسہ آنا شروع ہوگا, اور بہت دفعہ تو فری میں بھی کام کرنا پڑتا ہے نا. تو وہ کتنا چیلنجنگ تھا ود اے فیملی ود 2 kids, وہ پیریڈ بتاؤ. وہ اس طرح ندی جی ڈیفیکلٹ تھا میرے لیے کہ آبویسلی اگر آپ کی وائف, آپ کی فیملی سپورٹیو نہ ہو نا, تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کا پیسہ ہو, آپ کا ٹیلنٹ ہو, اگر آپ کو مینٹلی گھر سے سکون نہیں ہے اور آپ کو پریشر ہے کہ یار آپ کی وائف اگینسٹ یار یہ نہیں کرنا. ہاں انم کبھی غصہ ہوتی ہے نا, دیکھے گی لڑکی کے ساتھ وہ کلوز نہیں, چٹکی پکڑو یوں کر دے گی, لیکن وہ اپریشیٹ بھی کرتی ہے کہ بہت اچھا سین کیا, بہت اچھا کام کیا. لیکن کس طرح کی اسٹرگلس فائنینشلی آئی, کتنا عرصہ لگا سیٹل ہونے میں, اور فائنینشیل مجھے اسٹرگلس بتاؤ. فیلڈ کے لحاظ سے فائنینشیل اسٹرگل تو یہی ہے کہ پہلے اپنی جیب سے لگا کے پیٹرول جا رہے, اتنا کما نہیں رہے ہیں, لیکن 2008 سے وہ کر رہے ہیں. اور آبویسلی آپ نے بھی یہ مجھے بات کہی تھی کہ حسن یہ کرو, یہ ہوائی روزی ہے, لیکن اپنا ساتھ کچھ اور بھی کام کرو. میں اس چیز پہ یہ سمجھتا ہوں نادیہ جی کہ جو انسان 2 کشتیوں کا سوار ہوئی تھا نا, اس کی جو ہنگر ہے نا وہ مٹ جاتی ہے. وہ بھوک میری نہ رہتی آج دن تک کہ میں 16 سال کی اسٹرگل کر کے آج اللہ نے مجھے عزت دی ہے, تو اس کے پیچھے اللہ نے یہ وقت لکھا ہوا تھا, آج ملی ہے عزت. لیکن فائنینشلی جس طرح اگر میں کہوں گھر سے تنگ یا کچھ نہیں. پہلے میرے ابا کس نے سپورٹ کیا اس پیریڈ میں جب اسٹرگلنگ؟ پہلے میرے ابا نے سپورٹ کیا. اور مطلب یہ صرف تمہیں نہیں, تمہاری وائف, 2 بچے, انہوں نے اپنی بیٹی بنایا تھا. وہ یہ نہیں کہ میرے منہ کے پیچھے, وہ اس کے لیے جو تھا اس کا باپ ہی تھا, اور اللہ مغفرت کرے ان کی. Anyways, اچھا, your father was very fond of you, حسن. بہت زیادہ, اور اتنی فکر ان کو رہتی تھی کہ یہ لڑکا کچھ ڈفرینٹ ہے. اور وہاں میرے تو بڑی تھے, مطلب اللہ مغفرت کرے, میں بات ان کے بارے میں کر رہی ہوں زیادہ کہ میرا وہ پہلا عشق ہی ہے اور آخری عشق ہے. تو اپنے فادر, اپنے والد صاحب کی بات کر رہے ہیں حسن, اور ان کا ایسے چلے جانا از اے ویری بگ لاس. بالکل بگیسٹ لاس فار می. تو اس کے بعد الحمدللہ میرے بھائی, انہوں نے کبھی مجھے اس طرح پریشرائز نہیں کیا کہ یار تم گھر میں یہ کرو یا وہ کرو. ان کی سپورٹ آج دن تک, اگر آج بھی میں ادھر بیٹھا ہوں, کوئی ہو سکتا ہے کوئی پیچھے پرابلم ہو, انہوں نے کہا تم جاؤ, تم اپنے انٹرویوز کر کے آؤ, وی ول مینیج اٹ. تو اگر میں کام کر سک رہا ہوں یا پھر رہا ہوں, اور وہ صرف میری جو پوری فیملی ہے نا, بہن بھائی بھابیاں, میری بیگم, بچے, ساروں کی سپورٹ کے ساتھ. اور فائنینشیل سپورٹ زیادہ نہیں کوئی کرتے آج کل کے زمانے میں, ویسے کر دیں گے, تھوڑا سا حوصلہ بڑھا دیں گے, لیکن کہیں گے یار ہمارے اپنے مسئلے ہیں, ہماری بھی فیملی ہے, فائنینشلی نہیں کر سکتے. تو یو آر ویری فارچونیٹ. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد فوراً واپس آئیں گے, کیونکہ حسن ابھی ہمارے ساتھ نہیں, کہیں ہم ان کو جانے نہیں دیں گے. عاشق آ گیا جی کراچی, اور عاشق سے بھی اور بہت سارے ان کے عشق ود جی کے بارے میں بھی اب ہم بات کریں گے تھوڑا سا. رائز اینڈ شائن پہ حسن فرید لائیو ہمارے ساتھ. موما ڈرامہ میں جو آپ نے عاشق کا کیریکٹر دیکھا ہوگا, دیکھ رہے ہیں, وہ یہاں موجود ہیں. اب یقین نہیں آئے گا کیونکہ بڑے ہینڈسم اور گلیمرس ہیں بھائی, کیا میں بتاؤں, لیکن وہ لائن بتا دو جو جی کے ساتھ بولی تھی اپنی اچھے وقتوں میں, آخری لائن بڑی خوفناک, بتاؤ. کہتی ہیں تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے, کیا ارے کون کم وقت اپنے ہوش و حواس میں رہے گا, آج تو میں جرم بھی کروں گا اور گناہ بھی, پھر چاہے عاشق کو نہیں, اس پہ نہیں چڑھ سکتا. اس کے بعد تو جو چھلانگ ماری, یہ چھلانگ وہ بڑی کمال تھی کہ یہ کہنے کے بعد ایک دم جی کے بیٹ پہ ایسے چھلانگ ماری. وہ خود کودے تھے یا کہا گیا تھا؟ وہ کودے تھے خود, اور اس کے بعد اینڈ تک جب وہ جا رہا ہے ٹریک, اور اس میں وہ آخر میں کہتی ہے پیچھے ہٹ جو تمہارا دماغ خراب ہے, آسیہ کی بات دینے سے پہلے, تو وہ کٹ نہیں ہوا تھا. تو میں تو گھسا ہوا تھا کردار میں, آگے جائے جا رہا ہوں ایول ہنسی لے کے, تو کہہ رہی ہیں بس آگے نہیں آنا, اور کٹ سمجھ ہی کہتی ہے بس کٹ. کیا یو تھنک یو گیٹ ٹو انوالوڈ جی رول میں, کیریکٹر میں, سب بھول جاتے ہو, دیوانے ہو جاتے ہو؟ کیا ہوتا ہے ایسا؟ کیا اٹیک آتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کو بہت عرصے کی بھوک ہو نا, اور آپ کو نہ ملے کھانا,
تو آپ کو جب وہ چیز ملتی ہے تو آپ اس کو بڑا پرائس لیس کر کے کھاتے ہیں. اور میں اس چیز پہ آتا ہوں کہ میں اپنی اسکرپٹ سے پکڑتا ہوں کہ مجھے میرا کریکٹر پڑھنا ہے, میں پوری اسکرپٹ لیتا ہوں, میں پورا ٹریک پڑھتا ہوں, اس کے بعد اس کریکٹر کو ڈیولپ کرتا ہوں, اس میں جہاں پہ امپرووائزیشن کرنی ہو وہ کرتا ہوں, بٹ ود دا پرمیشن آف دا ڈائریکٹر. بالکل, اور یا پھر ری شوٹ کر لیا کہ نہیں جی, اگر کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کم ہو گیا تو بتا دیں, زیادہ ہو گیا تو بتا دیں, انڈر ہے اوور ہے. تو ایسے مجھے کوئی 2-3 مومنٹس بتاؤ تمہارے دیوانگی کے ان معمہ. ایک یہی سین جو ہم نے کیا تھا جس میں ہم نے 2 POVs جھوٹ کی ہیں, کہ اس کو مجھے پتا تھا کہ یہ وہ ہے کہ آرٹسٹ کو الگ الگ ڈرامے کرنے ہیں اس طرح کا کریکٹر شو کرنے کے لیے. جس طرح ایک میں وہ آیا اور وہ دیکھ رہا ہے وہ صرف ایک دیوانہ ہے, وہ دیکھ رہا ہے جی کو, جو کہ صرف دیکھتا ہی ہے. اور ایک دم اس کے بعد جب دوسرا جھوٹ آتا ہے اس کے والا, تو وہ سڈنلی ایک کنفیوژن وے میں آ جاتا ہے, کنفیوز ہو کے کہ پتہ نہیں یہ ایک دم میرے پاس آنا شروع ہوگی, یہ ایک الگ ویریشن ہے. اس کے بعد وہی والا کہ کون کم بخت. تو وہ جو نہیں, اس کے علاوہ بھی آئی تھنک مارنے وہ والے بتاؤ مومنٹ جس میں تم بالکل دیوانے ہو گئے تھے کہ یہ میں نے گھس گئے کیریکٹر میں اور بہت زیادہ ہوا, اتنا لکھا ہوا نہیں تھا لیکن تم نے اس کو اس لیول پہ کیا. یہ ٹریک ہی, یہ پورا جو نظر جی آئی تھنک وہ تھپڑ والے, جہاں تھپڑ والے, کیونکہ اس سے زیادہ مجھے یاد ہے. نہیں وہ کنٹینیوٹی اس کی, اسی نمرا نے جو تھپڑ مارے اور اس کے بعد آخری تو تمہیں پتہ بھی نہیں تھا کیا آ رہا ہے. جی ایگزیکٹلی وہ بیچ میں ہوا, میں بات کر رہا ہوں دھڑل ایک ہو رہا ہے, میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے, اور وہ ریئل تھپڑ, وہ ریئل تھے. کوئی بھی جو کہہ رہے کہ فیک ہے, نہیں وہ ریئل تھا. بیکاز میں نمرا کو یہ کہہ رہا تھا, میں کہا ہم دونوں کا یہ اچھی بات ہے کہ ہم دونوں کریکٹر میں پاگل ہوئے تھے اور اپنا اچھا دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو نمرا کو میں نے کہا آپ ایزی ہو کے جس طرح مارنا چاہتے ہو نا ریئل, اس نے بھی کھل کے مارا. ہاں وہ اچھا بھی اتنا لگا نا, جس طرح اس میں وہ ایک دم فی بدی آ گیا میرے منہ میں اور امپرووائز کر دیا میں نے کہ اس جھوٹی مکار ملکہ فساد پہ وہ کر رہے ہو. تو ملکہ فساد واز دا امپرووائزیشن, اور اس پہ سوا جی کا ریئیکشن یوں ہے, بہت مزے کا تھا, اتنا پیارا وہ لفظ لگا ملکہ فساد, بالکل صحیح. تو وہ فی بدی ان کا ریئیکشن آیا تو بڑا نیچرل لگا. تو یہ والا جو پورشن تھا اس کو بڑا اچھا. یہ مجھے بتاؤ کہ جو عاشق کا کیریکٹر ہے اس کو جی جی نے جو ہے ایکسپلوئٹ کیا یا خود اس کی نیت خراب تھی؟ جی جی نہیں, خود ہی گھٹیا آدمی تھا, یہ خود ہی اس طرح تھا. بیکاز اگر آپ شروع میں دیکھیں تو اس کا اور اس کی بیگم کا بیڈ الگ ہے. دا پوائنٹ از کہ یہ شروع سے دیوانہ ہے جی کا. یہ بہت ڈسکس ہوا ہے کہ میاں بیوی ہیں اور ان کے جب شارٹس آتے ہیں تو 2 الگ بیڈز ہیں. جی, کیونکہ ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ان ہر وائف, ہز وائف, مطلب وہ نمرا میں انٹرسٹڈ ہی نہیں شروع سے. نمرا میں عاشق ہوگا وہ شروع میں لگ بھی نہیں رہا تھا کہ ہسبینڈ وائف ہیں, پتہ ہے. ہاں جی یہ بڑا وہ رہا, لیکن ایک مزے کی بات یہ کہ ان کا بھی انٹرسٹ بہت ہے اور جو آسیہ ہے وہ بھی پاگل ہے. ہاں جی, تو اسی کو تو دیکھ کے دیوانہ پر مجھے بھی آگے خربوزے کو دیکھ کے خربوزے نے رنگ پکڑا. یہ اس میں کیا دیکھ رہے ہیں, ٹھہرو ذرا, تو زیادہ غور سے ہی دیکھ لیا اور بس عاشق ہی ہو گئے. وہ کہتا ہے نا بھائی ادھر ذیشان بھی جا رہا ہے, جنید جا رہا ہے, تو میں تو غریب ہوں, میں بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیتا. اچھا ویسے کیسا ایکسپیرینس تھا ورکنگ ود دا صبا قمر اینڈ ایز جی جی؟ یہ ایک اس طرح میں کہتا ہوں کہ ایک میرا خواب پورا ہوا, کیونکہ آئی ایم اے فین بوائے آف صبا قمر جی, اور صبا جی نے مجھے بہت سپورٹ کیا اس میں. میرے جہاں پہ کوئی 1-2 سینز اوپر نیچے ہو گئے, انہوں نے ری شوٹ کروایا مجھے کہہ کے کہ حسن تمہارا اچھا نہیں ہے, کر لو اگر آپ کا سینئر ایسا ہو, کیونکہ شی از دا موسٹ سیکیور آرٹسٹ, جو سپر سٹار ہے اس ملک کی, کوئین ہے, اور وہ پھر بھی کہتی ہے کہ سین اچھا ہونا چاہیے. سین میرا اچھا, میرا نہیں اچھا, پورا سین اچھا. بالکل بالکل. ہمیں بتائیں گے حسن سب جو ہیں سب اچھے لگے, سب بیسٹ. جی حسن یہاں پہ نیچرل کرو, حسن اس کو اس طرح کرو, جس طرح وہ لات والا سین اگر وہ مجھے بتائے بغیر بھی مار دیتی تو میں تو کچھ نہیں بولتا. جیسے اینا نے بولا نا اپنے ایک انٹرویو میں کہ جی کچھ سینئرز ہوتے ہیں جو آپ کا کام جو ہے نا آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا جو ایکسپیرینس ہے ود دا سینئرز وہ اچھا رہا, کیسا رہا؟ شروع میں برا بھی رہا ہے میرا. اچھا برا بھی کبھی رہا؟ بہت برا رہا ہے, جس میں جان پوچھ کے مجھے ڈیگریڈ کیا جاتا تھا, جان پوچھ کے میرا سین خراب کیا جاتا تھا. بٹ میرا یہ ماننا ہے کہ آپ اگر تھوڑا سا الگ ہو کے دکھائیں گے, اپنے سینئرز کی عزت کریں گے, اور آپ پھر بھی اچھا ہی رہیں گے, تو ان کو خود ریئلائز ہو جائے گا کہ یہ باقی بچوں کی طرح نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں یو تھنک کہ چیلنجز ہوتے ہیں, آپ شوبز فیملی کے نہیں ہیں, آپ اس شہر میں بھی زیادہ تو کراچی اور لاہور سے آرٹسٹ آتے ہیں, اب آپ اسلام آباد میں ہیں, نان شوبز آپ کا سرکل ہے, فیملی تو چلو فرق نہیں پڑتا, سرکل بھی نہیں ہے, آپ کسی کو جانتے بھی نہیں. تو آپ کو لگا اس کی وجہ سے آپ کو پریشانی اٹھانی پڑی, اینڈ ایٹ ٹائمز آپ کو وہی جس نے بتایا نا کہ ڈسٹرب بھی کیا گیا؟ جی 17 سال یہی تو پریشانی کاٹی گئی ہے کہ یہ سرکل نہ ہونے کی وجہ سے اسٹرگل کر کے اب آگے مجھے وہ ایک ریکگنیشن ملی ہے, وہ پیار ملی ہے, وہ عزت ملی ہے جو اللہ کی طرف سے, وہ اب آگے ملی ہے. اگر وہ میرا سرکل ہوتا
وہ میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا تو میں میرا خیال ہے پہلے سال میں کرتا. میں سال میں ایک پروجیکٹ. لیکن لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی ٹانگ کھینچتے ہیں. جی وہ میں نیم دم. نہیں ڈونٹ ہیو ٹو, لیکن ہیں پروفیشن میں. بالکل ہیں, بالکل ہیں. جس طرح اینا بہت اچھی ایکٹریس ہے, شی از ویری ٹیلنٹڈ, لیکن اگر اس کی اچھے کام کو دیکھ کے آپ اس کا جان پوچھ کے خراب کر رہے ہو جیلسی میں, دیٹ از رانگ ود ہر. بٹ بہت جیلسی. اچھا مجھے بتاؤ معمہ کا, میں اب یہ حل کیسے ہونا ہے, کہاں کہانی جا رہی ہے, کتنے اور ایپیسوڈز ہیں, اور کچھ تو بتاؤ کہ یہ حل کب ہوگا, بس اب کیونکہ بہت سارے سوال تو ابھی بھی ہیں, وہ پتہ نہیں کب حل ہوں گے. یہ میرا خیال ہے 2 ہفتے میں ہو جائے گا, کیونکہ 32 ایپیسوڈ ہیں ٹوٹل, اور انیشلی 27 تھے بٹ ہم نے اس کو 32 کیا. اور اس کا اگر یہ اس طرح کہ آپ کو ایک بھی پوائنٹ میں نے بتا دیا نا, وہ مزہ ہی ختم ہو جائے. ہاں نہیں ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اور یہ کہ شادی ختم ہوگی لیکن تمہارا خرچہ پانی نہیں ختم کیا آسیہ نے. نہیں, اب بیسیکلی اب جب عاشق آئے گا, ہاں عاشق معمہ کی آخری سانس تک ہے. عاشق کے بغیر معمہ نہیں, اور معمہ کے بغیر عاشق. کیا بات ہے. اور دیکھیں ہم لائیو شو میں شو ختم کرنا پڑتا ہے, اس کے بغیر بھی نہیں چل سکتے معاملات. تھینک یو سو مچ حسن. تھینک یو باجی فار ہیونگ می. بالکل, کراچی میں ہو دوبارہ آنا, بہت اور باتیں بھی رہ گئی ہیں. انشاءاللہ اینی ٹائم یو سے آئل بھی. ڈاکٹر فیملی کا لڑکا جو ہے بنا ایکٹر آرٹسٹ, اور وہ بھی اتنا شدید والا نا کہ کیا کریں. تو ہم کل ملیں گے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.